بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، صدقہ فطر کے تعلق سے تھوڑی سی بات چیت ہے۔ پہلی مرتبہ جب رمضان کے روزے شعبان مہینے میں فرض ہوئے تو اسی سال رمضان کے ختم ہونے سے 2 یا 3 روز پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا بھی حکم فرمایا۔ ہمارے ائمہ کرام کہتے ہیں کہ صدقہ فطر فرض ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور ان کے نزدیک صاحب نصاب پر واجب ہے۔ صاحب نصاب وہ شخص ہوگا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر اس کے پاس رقم ہو، جدید وزن کے حساب سے 612 گرام جس کے پاس چاندی ہو یا اس کے برابر اس کے پاس پیسے ہوں تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس عید کے موقع پر گرچہ 1 روز کا کھانا نہ ہو، پھر بھی اس کو چاہیے کہ دوسرے سے قرض لے کر صدقہ فطر ادا کر دے، بشرطے کہ اس کے پاس بعد میں ادا کرنے کی صلاحیت ہو۔ اگر اس کے پاس قرض ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر اس شخص پر صدقہ فطر فرض نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر اس شخص پر صدقہ فطر فرض ہے جس کے پاس کھا پی کر 2 یا 3 روز تک کا کھانا بیلنس ہو تو اس کو صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صدقہ فطر کی کیا اہمیت ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد شخص، غلام شخص، مرد عورت، چھوٹے بڑے ہر شخص پر واجب قرار دیا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہو؟ صدقہ فطر کی مقدار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض فرمایا۔ انہی سے ایک دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو، کھجور، کشمش یا پنیر 1 سا صدقہ فطر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب گیہوں کی فراوانی ہو گئی تو ان چیزوں کی جگہ گیہوں کا نصف سا صدقہ فطر دیا جانے لگا۔ سے معلوم یہ ہوا کہ صدقہ فطر نصف سا گیہوں ہے۔ اس کی مقدار جدید وزن سے کیا ہوگی؟ عام طور سے بر صغیر میں 2 وزن بتائے جاتے ہیں۔ ایک وزن 1 کلو 633 گرام، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نصف سا کا وزن 2 کلو 45 گرام ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو 1.25 کلو یا 2 کلو تقریباً ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا ہے گیہوں یا گیہوں کی قیمت۔ اس میں ایک چیز ہمیشہ مد نظر رکھنی ہے کہ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے، صدقہ فطر کی حکمت کیا ہے۔ حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر اس لیے رکھا ہے کہ عید کے روز جو غریب غربا ہیں، محتاج، مسکین، ضرورت مند ہیں، اور جو امیر حضرات ہیں، کھاتے پیتے حضرات ہیں،
وہ حضرات اپنی طرف سے صدقے فطر ان غربا کو دیں، تاکہ جس طرح متوسط طبقے میں، امیر طبقے میں نہایتی خوش دلی کے طریقے سے عید منائی جائے گی، اس دن کم از کم فقیر اور غریب اور محتاج گھروں میں بھی عید اچھی طرح سے منائی جا سکے۔ اور دوسری بات یہ رکھی گئی کہ صدقے فطر سے ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے جو لغویات اور جو فضولیات ہماری زبان، ہمارے کردار سے ہوئے ہیں، تو یہ صدقے فطر اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ صدقے فطر سے جہاں ہمارا فائدہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہم کو ثواب ملتا ہے، وہیں ایک دوسرا فائدہ غربا کا یہ ہے کہ عید کے روز ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، تصور کیجئے کہ اسلام ایسا ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک امیر کے گھر کے بچے عید الفطر کے روز ان کے بچے اچھے اچھے کپڑے پہن کر، ہاتھوں میں پھل فروٹ اور مٹھائیاں لے کر باہر جائیں اور اپنی خوشیوں کا اظہار کریں، ان کے ہاتھوں میں عیدی کے پیسے ہوں، اور وہیں پر پڑوس گھر کے غریب غربا کے بچے جب باہر جائیں اور ان کے بدن پر جب پھٹے پرانے کپڑے ہوں اور ان کے ہاتھوں میں کچھ پیسے بھی نہ ہوں، نہ کھانے کی کوئی چیز نہ ہو، اور ان کے سامنے مالداروں کے بچے بطور فخر اپنے پیسوں کا اظہار، کپڑوں کا اظہار، اپنے دیگر نعمتوں کا اظہار کرتے ہوں، یہ چھوٹے بچے اپنے گھر آ کر اپنی امی سے کہتے ہیں کہ اے امی 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 امی، فلاں فلاں کے بچے اور ہمارے فلاں دوست کے کپڑے تو کتنے عمدے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پھل اور مٹھائیاں ہیں، ان کے ابو اور امی نے ان کو عیدی دیے ہیں، ہمارے خوشی کے وہ پھول نہیں سما رہے۔ امی، آپ نے مجھے تو اچھے کپڑے بھی نہیں بنائے، نئے کپڑے بھی نہیں بنائے، ہمارے جوتے بھی پھٹے پرانے، ہمارے سر پر رومال اور ٹوپی بھی نہیں ہے، کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، عیدی بھی ہم کو نہیں ملی، اور آپ نے ہمیں صبح صبح آج باسی کھانا کھلایا رات کا، وہ بھی دوسری جگہ سے لے کر، اور ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں شیر خورمے بنے ہیں، بریانی بنی ہے، پلاؤ بنے ہیں، نہ معلوم کیسی کیسی نعمتوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ امی، آپ نے تو ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ امی کہتی ہے بیٹا آئندہ سال ابھی تمہارے ابو نہیں ہیں کیونکہ وہ بچے یتیم ہیں، تو امی سمجھاتی ہے تمہارے ابو نہیں ہیں، تمہارے ابو بھی جب آئیں گے وہ بھی پیسے لائیں گے تو ہم جو ہے نا تم کو بھی دیں گے۔ ماں سے یہ مرحلہ برداشت نہیں ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو کس طرح سے تسلی دے۔ ایسی مائیں باتھ روم میں چلی جاتی ہیں اور جی بھر کر روتی ہیں اور اللہ سے شکایت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ آج وہ دن آیا کہ عید کے دن بھی ہم بھکاری بن کے پاس پڑوس کی گھروں سے کھانا لے کر آئے ہیں اور بچوں کو رات کا کھانا، باسی کھانا کھلا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں۔ اے اللہ، ہمارے بچے کو، والد محترم کو آپ نے اٹھا لیا، کوئی ہم کو 2 پیسہ دینے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، یہ ایسی مصیبت، ہمارے بچے اس طرح تذکرہ کر رہے ہیں، میں کس طرح سے اپنے بچوں کی ان باتوں کو برداشت کروں۔ اے مالک، اے میرے مولا، بس میں خوش ہوں آج کے روز، آپ جس حال میں رکھیں، آپ چاہیں باسی کھانا کھلا کر رکھیں اس میں بھی ہم خوش ہیں، آپ چاہیں تازہ کھانا کھلا کر رکھیں اس میں بھی ہم خوش ہیں۔ اے اللہ، ہر حال میں ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں۔ اس طرح ماں باتھ روم میں جا کر اچھی طرح سے رو کر دل کا بھڑاس نکال کر پھر اپنے بچوں کو سمجھاتی ہیں کہ بیٹا ایسا ایسا ہے، ہم آئندہ سال اس طرح ہم منائیں گے۔ اس میں ایک چیز اور ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ فطرہ کا جو مقدار بتایا جا رہا ہے 2.25 کلو گیہوں، 2.25 کلو گیہوں قدیم زمانے میں ایسا تھا
کہ لوگ کھانا کھاتے تھے روکھا سوکھا ٹائپ کا کھانا کھاتے تھے، روٹی کھا لیا، روٹی کے ساتھ کوئی ایک سالن کھا لیا، نمک مرچی سے کھا لیا۔ لیکن فطرے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کا ہم کھانا کھاتے ہیں اسی طرح کے کھانے کے حساب سے 2 وقت کا کھانے کا اندازہ لگا کر ہمیں غریب کے گھر میں اتنی رقم فطرے کے حساب سے دینی چاہیے۔ آج 1.25 کلو گیہوں کہیں 65، کہیں 60، کہیں 70، کہیں 80 ہو رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر آپ فطرے کی رقم کسی غریب کو دیتے ہیں 60-70 روپیہ، بتائیے آج کے زمانے میں وہ کیسے 2 وقت اچھی طرح سے کھا سکتا ہے۔ اس لیے فطرے میں ہمیشہ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جس طرح کا آپ کھانا کھاتے ہو۔ آج امیر طبقہ، متوسط طبقہ جو کھانا کھاتا ہے صرف گیہوں کی روٹی نہیں کھاتا ہے، نمک مرچی سے نہیں کھاتا، وہ روٹی کو کھجور سے نہیں کھاتا، بلکہ آج کے زمانے میں امیر طبقہ روٹی، دال، چاول، سالن، پھل، فروٹ، اس کے اوپر سے میٹھا، سلاد، اچار، ان سب چیزوں کو کھاتا ہے۔ اس طرح 2 وقت کھانے کا ایک امیر گھرانہ، متوسط گھرانہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہمارے گھر کے 2 وقت کے کھانے کا ایک آدمی پر کتنی پرائز ہو سکتی ہے۔ اسی حساب سے فطرہ دیتے وقت ہم کو اتنی رقم ادا کرنی چاہیے کہ یہ رقم سے ایک غریب آدمی 2 وقت اطمینان بخش طریقے سے کھا سکتا ہے۔ یہ نہیں، یہ تو فتویٰ ہے کہ 1.25 کلو گیہوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک غریب آدمی بھی فطرہ 60 روپیہ دیتا ہے، متوسط بھی 60 روپیہ دیتا ہے، امیر کبیر بھی 60 روپیہ دیتا ہے، بڑا بھی 60 روپیہ دیتا ہے، اور سامنے والے کا 60 روپیہ سے پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے زمانے میں کچھ لوگ کھجور دیا کرتے تھے فطرے میں، کچھ کشمش دیا کرتے تھے، کچھ منقع دیا کرتے تھے، اور بڑھ چڑھ کر دیا کرتے تھے۔ قرآن میں ہے کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو بڑھ چڑھ کر بھلائی میں اچھا کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا اللہ نے جب تم کو وسعت دی ہے تو تم بھی وسعت پیدا کرو، دینے میں وسعت پیدا کرو، کشادگی پیدا کرو۔ تو صدقہ فطر کی حکمت یہ ہے کہ عید کے روز ہم بھی خوشحال طریقے سے خوشگوار مزاج میں ہوں، اور ہمارے پاس پڑوس کے یا رشتہ دار یا ہمارے گھر کے دیگر افراد، دوست احباب کے لوگ بھی کھانے پینے کے تعلق سے وہ بھی خوشگوار اور خوش ماحول مزاج میں ہوں۔ تو اس طرح صدقہ فطر امیروں کے لیے بھی بہت زبردست مفید ہے کہ ان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور غریبوں کے لیے بھی کہ ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، ان کے گھر میں کم از کم 1-2 روز کے لیے خوشحالی پیدا ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔